اللہ آپ کو سلام. اب بس کوشش کریں حضرت جس طرح آپ کے نعروں میں جوش ہے نا اس طرح درود پڑھتے ہوئے بھی جوش لائیں حضرت, ٹھیک ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے نعروں کی آواز بلند ہوتی ہے, ہمارے درود کی آواز بلند نہیں ہوتی. حالانکہ درود کی آواز نعروں کی آواز سے بلند ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. دیکھیں نا درود کے لیے تو باقاعدہ حکم موجود ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ تھوڑا سا اس کو چینج کریں, نعرہ بھی ماریں لیکن کوشش کریں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو. اور میں اکثر بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ حضرت آپ کو کیا پتا کہ آپ کی محفلوں میں کون کون آ کے بیٹھا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہوا اور بیٹھتے ہیں حضرت, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری بات ہی نہیں اس میں. اور باقاعدہ آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کب کب انہوں نے کیا 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 ہے. اور میں بچوں سے کہتا ہوں حضرت جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہمارا درود سن کے وہ ضرور رپورٹ پیچھے بھیجتے ہوں گے کہ کوئی کہانی نہیں رہی تھی کیونکہ یہ نعرے تو بہت اوپر رکھ کے مارتے ہیں لیکن اس طرح درود نہیں پڑھتے کوئی, ٹھیک ہے. کوشش کریں آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو. کہ اگر کوئی خبیث یہاں آ کے بیٹھا بھی ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں, اور نہ جب بات حضور کی ہو تو پھر یہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے اکثر و بیشتر جو نعرے ہوتے ہیں اس میں تو یہاں پیچھے کو نقیب کی چھوڑی ہوئی شرلی ہوتی ہے جس پہ آپ نعرے مارتے ہیں حضرت. تو میں تو اس کو ویسے بھی کچھ نہیں سمجھتا حضرت. میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا تو کوئی نقیب صاحب تھے, انہوں نے کوئی اس طرح کا شعر پڑھ دیا جی جو حضور کے لیے ہاتھ کھڑا کرے اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا. میں نے اس کو بعد میں کہا میں یار اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو, اس کا مطلب جس کو فالج ہوا اس نے پھر حضور کے لیے کبھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا. بے بنیاد بے تو کسی باتیں ہیں نہیں. اس لیے کوشش کریں اپنے درود میں جوش لائیں حضرت. آپ کا درود اتنا جوشیلا ہو, آپ کے درود میں اتنی محبت ہو, اتنا ذوق ہو کہ اگر کوئی آ کے بیٹھا بھی ہے تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے بھائی یہ ہے بڑے ٹھیلے نے لیکن جب بات حضور کی آئے پھر یہ نہیں ہو جی, پھر یہ نہیں دی. اس لیے یہ ذوق پیدا کریں, یہ کیفیت خود پہ طاری کریں کہ میں پڑھ رہا ہوں اور حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. کتابوں میں تو ہم نے پڑھا, بزرگوں سے بڑے دلائل سنے, تو میں آپ کو کچھ ایسا سنا دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. میں بس ہر محفل میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ سب کا یہ حال ہو جائے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے یہ حال ہم پہ غالب ہو کہ نہیں میرے محبوب علیہ السلام واقعی سن رہے ہیں. تو میرا جو گھر تھا, بلکہ آج بھی وہ قبرستان میں موجود ہے, میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے. تو وہاں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور کوئی یہ نہیں, وہ بڑے امیر کبیر آدمی تھے. کیونکہ حضرت کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جو مجذوب احباب ہیں ذرا ان سے بچنا ہی چاہیے, ان کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ جب بھی کسی مجذوب کو جوش آ بھی گیا تو وہ آپ کو مجذوب ہی کرے گا. حضرت یہ داڑھی رکھوانا یہ سالک کا ہی کام ہے حضرت. یہ آپ کے سر پہ ٹوپی یا امامہ رکھوا دینا یہ سالک کا کام ہے. اور اہل سنت میں قبلہ یہ مزاج بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجذوب کیا توپ چیز ہوتی ہے. حضرت نہیں, میں کہا کرتا ہوں 1,00,000 مجذوب ایک سائڈ پہ اور ایک سالک ایک سائڈ پہ. حضرت سالک ہونا بڑا اوکھا کام ہے. مجذوب کو کیا لگے حضرت ان دنیا کے معاملات سے, وہ تو آزاد ہو چکا ہوتا ہے. یہ سالک یہ ہے کہ سردی میں اگر اس نے کوٹ بھی پہننا ہے تو حلال کا پہننا ہے. یہ سالک ہی ہے جس نے حلال کے پیسوں سے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے. ہمارے یہاں مزاج موجود ہے کہ جی پتہ نہیں. اور یہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک مجذوب کے حوالے سے لکھا بھی ہے واقعہ. اب فرماتے ہیں کہ میرا ایک مقتدی تھا تو اس کو بھی بڑا شوق تھا مجذوبوں سے یارانے لگانے کا, اور اس کی بیٹھک بھی تھی کسی مجذوب کے ساتھ. تو آپ فرماتے میں نے اس کو کئی بار منع کیا تھا کہ اس کے پاس نہ بیٹھا کر جا کے, لیکن اس نے یہی کہنا کہ نہیں حضرت جب بھی خوش ہوں گے مجھے بڑا نوازیں گے. وہ شیخ لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ جو مجذوب تھے ان کا کچھ جذب کم ہوا, ہوش آئی, دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جی میں نہیں. تو آپ نے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا بھائی میرے بال بڑے بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹینڈ ہی کر دے. وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت کی ٹینڈ کروں گا تو حضرت خوش ہو کے کچھ عنایت کریں گے. اس نے جلدی جلدی نہ حضرت کا سر موڑ دیا. تو شیخ لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سر پہ نہ ہاتھ پھیرا مجذوب نے, اور کہتا کیا ہے یا اللہ جویں نے میرا سر خالی کیتا تو اینو خالی کر دے. بس پھر کچھ بھی نہیں رہا. وہ شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, آپ نے فرمایا میں نے تو پہلے تجھے منع کیا تھا, اب وہ پتھر کی لکیر ہے, اب اس کا نکلا زبان سے کون ٹال سکتا ہے.
ہاں اتنا کر کہ پھر جا کے بیٹھ جا. اگر کبھی ہوش آیا تیرے نصیب جاگ اٹھے اور تجھے پوچھیں کہ تو کون ہے تو پھر یہی کہنا کہ میں وہی ہوں. اور اگر پھر تجھے کہنا میرا سر مونڈ دے تو اس دفعہ مونڈ کے اس طرح کرنا کہ اس کے سر پہ چھوٹے چھوٹے نا ٹک لگا دینا. اب شیخ نے یہ زمانہ نہیں لکھا کہ یہ کتنا دورانیہ تھا, 2 سال تھے, 6 سال تھے, 8 سال تھے, 10 سال تھے. وہ پھر جذب کم ہوا مجذوب کا, دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے, اسے پوچھ دیا تو کون ہے؟ اس نے کہا جناب میں وہی نہیں. فرمان لگے پھر ٹینڈی کر دے. اس نے پھر سر مونڈ دیا تو ساتھ ہی شیخ کی بات یاد آ گئی تو اس نے سر پہ نا چھوٹے چھوٹے ٹک لگا دیے. تو جب اس نے پھر سر پہ ہاتھ پھیرا نا تو ہاتھ رنگا تھا اسی کے خون سے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ جی نے میرا سر رنگیا تو انہوں بھی رنگ چھڑ ہے. مرزوبوں کی تو یہ حال ہوتے ہیں. یہ اس لیے کوشش کریں حضرت علماء کے پاس بیٹھا کریں, علماء سے اپنی مجلس رکھیں, علماء کی بارگاہ میں بیٹھیں. یہ جو مجذوب ہے نا یہ بس میں اتنا میرے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ اس پہ بولوں. اس کو جب کبھی جوش آیا یہ یہی کرے گا. یہ ہمارے سیالکوٹ میں بھی قبلہ ایک مزار ہے بابا لاہوری شاہ کے نام سے, اب سادات میں سے تھے. لیکن حال ہوتا ہے نا یہ عشق میں بڑے بڑے محکمے ہیں حضرت جی, یہاں بڑا بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. تیرے عشق میں یا یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریا یعقوب کیا. یہ بڑے رنگ ہیں. اب تو لفظ عشق ویسے بھی بڑا سستا ہو گیا. ہمارے اسٹیجوں کا بہت برا حال ہے حضرت. اب تو نوٹوں پہ جو ہے نا وہ عاشق ہونے کے فتوے دیے جاتے ہیں, عاشق قرآن. ہم تو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں, بابے کا منہ بتا رہا ہوتا ہے, اس کو ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا کوئی بھی, صرف اس نے ایک نوٹ دیا تو اس کو عاشق قرآن بنا دیا گیا. عاشق قرآن سے ہم شروع ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے عاشق مدینہ, ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا تماشا لگا ہوا ہے. میں آپ کو اپنی بات میں نے ایک دن نا امی شوخامہ ہو گیا اور میں نے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضور کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا, آپ چونک گئے اور چونک کے میری طرف دیکھا اور مجھے آپ نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے. مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, عشق دا نام ہی نہ لئیو ہے. یہ مجھے میرے شیخ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو, عشق دا نام ہی نہ لئیو ہے. اسی انہوں نے روٹی شوٹی کھان دے نے, ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا. ہے ہی بڑا, لیکن پتہ نہیں عجیب تماش بھی نہیں لگی ہوئی ہے. جنہوں نے عشق کیا حضرت جی وہ کہتے ہیں ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا حضرت. ہاں حضرت جی, اور یہاں تو پتہ نہیں عجیب ہی حالات پیدا ہو چکے ہیں. بس دعا کریں کہ اللہ, یہ عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب بندے کو اپنا نام بھی غیر لگتا ہے, پھر بندہ اپنے وجود کو بھی ختم کر دیتا ہے حضرت. چل بولے آؤ تے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ اب حالا میں نے اتار کے رکھ دیے. ہمارے وہاں ایک بزرگ ہوئے ہیں آفت صاحب, وہ ایک میں نے اپنے بزرگوں کو نا اس کروایا پہلا, تو حضرت کو ہم نے دعوت دی. یہ عاشقوں کے رنگ ہیں حضرت جی. تو میں نے نا حضرت کے گلے میں پھول ڈالے تو میرا ہاتھ پکڑ دیا اور رو پڑے. فرمان لگے مینوں نہ پا, میں حضور کیوں. فرمان لگے ہار تے جتیاں نو پائی دے نے, میں تے ہار گیا, مینوں ہار کیوں پان دے. یہ عاشقوں کے رنگ ہیں حضرت جی. عاشقی کو بچوں کا کھیل ہے, کو مذاق ہے عاشق ہونا حضرت جی. یہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتا کوئی حضرت جی. تو مجھے فرمانے لگے یار ہار تے جتیاں نو پائی دے نے, تے میں تے ہار گیا دا, تو مینوں ہار کا نو پان دے. ہارنا بڑا اوکھا کام ہے, جتن جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہرن کھیڑ فقیرہ, اوکھا کام ہے نا حضرت. ہارنا کو سوکھا کام ہے حضرت. یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی, آپ کہیں جا رہے تھے, اب یہ تو نہیں کہ علاقے میں کو سارے ہی ماننے والے ہوتے ہیں حضرت, نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں. اور وہ صرف نہ ماننے والے نہیں تھے, وہ حضرت سے بڑا بغض رکھتے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نا پہلے ہی وہ کسی برتن میں یا کوئی بھی اس وقت کی جو چیز ہوگی اس میں انہوں نے نا راکھ رکھ لی. جب حضرت گزرے نا تو انہوں نے حضرت پہ راکھ پھینکی, تو ساتھ حضرت کے مرید بھی تھے. تو حضرت نے تو نہیں غصہ کیا لیکن مریدوں کو غصہ آ گیا اور وہ لڑنے پہ تل گئے. آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے, خاک مجھ پہ پھینکی ہے, لڑ تم رہے. انہوں نے حضور اسی لیے تو ہم لڑ رہے ہیں کہ آپ پہ خاک پھینکی گئی ہے. آپ نے فرمایا وہ چلے ہو شکر کرو خاک پھینکی گئی ہے, میں تو آگ کے لائق ہوں. شکر کرو خاک پہ بات ختم ہو گئی ہے, میں تو آگ کے لائق ہوں. یہ ہارے ہوئے لوگ تھے حضرت. جتن جتن ہر کوئی کھیڑے, تو ہرن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا. لیکن کام اوکھا ہے حضرت جی, کام اوکھا ہے حضرت جی, یہ بڑا بڑا اوکھا کام ہے. تو وہ یہ ہار چکے تھے لوگ حضرت, یہ نکل گئے تھے ان کاموں میں سے حضرت. یہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھا نا آئینہ دیکھنا سنت ہے,
لیکن بھائی دیکھنا بھی سنت ہے، اسے دیکھتے رہنا بھی تو سنت نہیں ہے۔ اب تو بیویاں اتنا آئینہ نہیں دیکھتی جتنا آئینہ بندے دیکھتے ہیں، ہم تو رہتے آئینے کے سامنے کھڑے ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا حضور اس آئینے سے بچ جائیں۔ صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے، اور جو اس کے جھوٹ میں پھنس گیا نا پھر اس کا کچھ بھی نہیں رہا۔ ہاں اگر ہے کوئی تو پھر کسی بابے سے وہ والا آئینہ مانگے جو آپ کو آپ کا اندر دکھائے، کیونکہ حضرت جی بات کل اس کوٹ پہ ختم نہیں ہونی، قد افلح من تزکا، بات کل اندر پہ ختم ہونی ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حضرت جی بات اندر پہ ختم ہونی ہے، اور ہم آئینے کے دھوکے میں آ کے بس اپنے ظاہر کو سنوارنے میں مشغول ہیں حضرت جی، ہم اپنے باطن کو نہیں سنوار رہے کوئی بھی۔ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ، آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں، لکھا ہے ایک دن وضو کر کے نا آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، تو جیسے دایاں قدم اندر رکھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے، اوے ابو بکر، اور جو لوگوں کو دکھانا ہے ظاہر تو نے دھو لیا، جو ہمیں دکھانا ہے اندر تو نے دھویا ہی نہیں ابھی تک ہے، اندر تو نے کب دھونا ہے، اندر تو نے کب دھونا ہے۔ چلو بہرحال آؤ قرآن مل کے کوشش کریے کہ اندر بھی تو ہی ہے، اندر بھی تو ہی ہے۔ دیکھو حضرت ان لوگوں نے کیسا اندر صاف کیا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پڑھا ہے کہ حضرت کے پاس بھی نہ آئینہ تھا اور آپ اس کو دیکھا بھی کرتے تھے۔ وہ ایک دن کیا ہوا، وہ خادم صفائی کر رہا تھا تو صفائی کرتے کرتے اسے آئینہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل نکالی تو جا کے بازار سے نیا آئینہ خرید لائے، نہ موٹر سائیکلیں تھیں، نہ اس طرح بازار تھے، نہ اس طرح بازاروں میں آئینے ہوا کرتے تھے۔ چیزیں تھیں لیکن تھیں کامیاب، یہ نہیں کہ ہوتی نہیں تھی، تھیں لیکن تھیں کامیاب، کیونکہ چیزیں ہاتھوں سے بنا کرتی تھی۔ اب تو مشینوں کا دور ہے حضرت، فیصل آباد میں کپڑوں کے کپڑے بن رہے ہیں، ہمارے سیالکوٹ میں فٹ بالوں پہ فٹ بال بن رہے ہیں، مشینوں کا دور آ گیا ہے، کچھ بھی نہیں تھا حضرت۔ اب وہ پریشان بڑا ہوا کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو جواب کیا دوں گا۔ لیکن دیکھو نا خادم بھی تو کن کا تھا، جہاں چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہوئے کتب بن کے جاتا ہے حضرت، وہ تو وہ تھا جس کو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام دے کے بلایا کرتے تھے، وہ تھا جو دن میں کئی بار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کی زیارت کیا کرتا، اس میں کتنے رنگ آ گئے ہوں گے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وضو فرما لیا نا تو آپ نے اسے آئینہ طلب کیا، تو آئینہ تو ٹوٹ چکا تھا۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور میں صاف کرنے یہاں تھے میرے کو ٹوٹ گئے، اور کیا کرتا ہے، از قضا آئے نہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا ہی سی ٹوٹ گیا، اپنا آپ نکال گیا بیچ میں سے، اپنا نام ہی نہیں لیا اس نے، محبوب کو لے آیا حضرت۔ از قضا آئے نہ چینی شکست، لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، آپ نے فی الفور مصرع ملایا، عرض کرتا ہے از قضا آئے نہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، چنگا آیا ٹوٹ گئے، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، ان یار نو یاد کریں گے۔ نکلو حضرت صاحب اس آئینے میں سے نکلیں حضرت جی، یہ آئینہ ہمیں لے دے جائے گا۔